منصور احمد صاحب سوال کیجیے گا۔ منصور صاحب۔ غامدی صاحب، میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے کہ وہاں آئے روز انسرجنٹس کی طرف سے مختلف قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس سیکیورٹی کرائسس سے نکلنے کے لیے آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں کہ اس فالٹ لائن کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ اصولی طور پر جتنے ملک بھی بنے ہوئے ہیں وہ کسی ایک قوم کے ملک نہیں ہیں۔ قوم سے مراد یعنی ایک رنگ کے لوگ، ایک نسل کے لوگ، اس طرح نہیں بنے ہوئے۔ یہ قومی ریاستیں جن لوگوں نے بنائی ہیں انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد کچھ تاریخی عوامل کو سامنے رکھ کر، کچھ اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ لکیریں کھینچ دی ہیں۔ تو بہت سی جگہوں پر یہ مسائل ہیں۔ آپ شام میں دیکھیے، وہاں نصیریوں میں، دروزیوں میں ایسی کشمکش رہتی ہے۔ اسی طرح کردوں میں، ترکوں میں، عراقی لوگوں میں یہی کشمکش ہے۔ عراق میں دیکھیے تو وہاں پر شیعہ سنی معاملات، لبنان میں مسیحی مسلمان معاملات، ہندوستان کو دیکھ لیں، بھارت کو، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، دوسرے مذاہب کے پیرو ہیں۔ تو یہ قومی ریاستیں اس اصول پر بنی ہیں۔ ان میں ایک دوسری بات بھی مانی گئی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی قومیت حق خود ارادی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مطالبہ کرنے والے بھی سیاسی طریقہ اختیار کریں، یعنی ان کو اس کا موقع ہے وہ اپنی بات کہیں، رائے عامہ کو ہموار کریں، انتخابات کا موضوع اس کو بنائیں، اور اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی اقدام نہ کیا جائے، لوگوں کو حق دیا جائے وہ اپنی بات کریں۔ جیسے کہ ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ ایک حریت کانفرنس بنی رہی ہے، وہ اجتماعی جدوجہد بھی کرتے رہے ہیں۔ تو جمہوری ریاستوں میں عام طور پہ اس کو گوارا کیا جاتا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ میں دیکھ لیجئے، یعنی وہ بھی چونکہ 3-4 ملکوں کا مجموعہ ہے تو اس میں اس طرح کی تحریکیں بنتی رہتی ہیں، اور وہاں کی سیاسی جماعتیں بھی حق خود ارادی کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ تو سیاسی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گروہ غیر سیاسی طریقہ اختیار کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی ملک کی فوج ہی اقدام کرے گی۔ غیر سیاسی طریقے کا جواب بھی غیر سیاسی ہوگا، اور سیاسی طریقہ ہے تو جواب بھی سیاسی ہوگا۔ تو میں دونوں جانب یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو اپنا کوئی مطالبہ رکھتے ہیں ان کو سیاسی طریقے اختیار کرنے، پرامن سیاسی طریقے۔ لوگوں کی جان لینا، ان کے خلاف دہشت گردی کرنا، یہ اپنی ذات میں فساد ہے، اس لیے کسی حال میں بھی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور جو لوگ اس کے مقابل میں ریاست کا دفاع کر رہے ہیں ان کو بھی پورے انصاف کے ساتھ کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال جہاں دہشت گردی ہوگی، جہاں تلوار اٹھائی جائے گی، بندوق چلائی جائے گی، وہاں لوگ ہار لے کر تو نہیں پہنچیں گے۔ تو میرے نزدیک ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دونوں کو یہ نصیحت کریں، جد و جہد کرنے والوں کو، کہ وہ پرامن سیاسی جد و جہد کا طریقہ اختیار کریں، اور جس وقت وہ یہ طریقہ اختیار کریں گے تب البتہ اگر ان کے خلاف طاقت استعمال ہوگی تو اس کی مذمت کی جائے گی۔ لیکن طاقت کا استعمال جب اپنے مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے تو جواب میں طاقت کو بھی اپنے استعمال کا حق پہنچ جاتا ہے، اس میں پھر میرے آپ کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔